السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھیں تشریف رکھیں. یہ ہے موجود اس کی دیکھیں کہ ایمرجنسی سسٹم ہے. اچھا تلاوت فرحان حمزہ قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اب میں ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتا ہوں. یہ سورت حامیم السجدہ کی آیات 34 تا 37 ہیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر. ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے گا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو. اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. نظم عدنان حیدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ منظوم کلام۔ غم اپنے دوستوں کا بھی کھانا پڑے ہمیں، اغیار کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے ہمیں، اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے اے خدا، اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے اے خدا، جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں، جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں، پھیلائیں گے صداقتیں اسلام کچھ بھی ہو، پھیلائیں گے صداقتیں اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، پرواہ نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا آپ، پرواہ نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا آپ، حرف غلط کی طرح مٹانا پڑے ہمیں، حرف غلط کی طرح مٹانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق
کو آشکار محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں غم اپنے دوستوں کا بھی کھانا پڑے ہمیں اغیار کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے ہمیں سپاس نامہ پرنسپل صاحب سلیم اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بدولت آج کا دن ہمارے لیے رحمت و برکت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور شکر سے سجدہ ریز ہونے کا موقع ہے کہ قرۂ ارض پر آج دنیا کے مقدس ترین وجود یعنی امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہماری عاجزانہ درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمارے درمیان رونق افروز ہیں. پیارے آقا، وہ ادارہ جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈالی تھی، اس کی مغربی دنیا میں قائم ہونے والی پہلی شاخ کے قیام کی سعادت اور پھر 2010 میں اس کا پہلا پھل پیدا کرنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے حصے میں آیا ہے. اس پر شکر سے اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا بھی جھکا جائے کم ہے. جامعہ احمدیہ کینیڈا اس رنگ میں بھی خوش قسمت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دو خلفاء یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی دعاؤں، توجہ اور رہنمائی سے اس کا قیام ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ نے 2001 میں جامعہ احمدیہ کینیڈا کے قیام کی منظوری مرحمت فرمائی، جبکہ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مسند خلافت پر تشریف فرما ہونے کے بعد جلد ہی ستمبر 2003 میں حضور انور کی منظوری اور بیش بہا دعاؤں کے ساتھ اس کا باضابطہ قیام عمل ہوا. اس لحاظ سے یہ ادارہ خوش قسمت ہے کہ روز اول سے ہی حضور انور کی مسلسل رہنمائی کا وارث بنا رہا اور اسی کی بدولت یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اس ضمن میں خاکسار ادارے کی جانب سے محترم مشنری انچارج مکرم مولانا مبارک احمد ندیر صاحب، جن کا تعین جامعہ احمدیہ کینیڈا کے پہلے پرنسپل کے طور پر ہوا، ان کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے جامعہ کی تعمیر و ترقی میں
پہلے دن سے ہی جانفشانی کے ساتھ کام کیا اور حضور انور کے ارشادات کی روشنی میں جامعہ کو مضبوط تر ادارہ بنانے میں مسلسل کوشش کی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ خاکسار اور خاکسار کے رفقائے کار کو آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم 40 مبلغین سلسلہ کا تحفہ اپنے نہایت ہی پیارے آقا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیارے حضور، ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے بلکہ یقین ہے کہ ان کے تعلیمی معیار میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہوگی، تاہم ہم اپنے آقا کو اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان نوجوان مبلغین سلسلہ کے اندر اطاعت امام کے ساتھ ساتھ خدمت دین کا جذبہ انتہائی حد تک بھرا ہوا ہے، اور یہ اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمتاً تیار ہیں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ حضور انور کی دعا، توجہ اور سنہری ہدایات کی بدولت یہ فارغ التحصیل مبلغین اسلام احمدیت کی سربلندی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس موقع پر خاکسار ان مبلغین سلسلہ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی قربانی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی قبول فرمائے، آمین۔ حضور انور کی خدمت اقدس میں یہ ادنا خادم دعا کی درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تفقہ فی الدین کی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلباء کی کما حق ہو اخلاقی اور روحانی تربیت کر سکیں اور جامعہ احمدیہ کے معیار کو حتی الامکان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور انور کی توقعات پر قائم کر سکیں۔ پیارے حضور، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے مقدس خلفاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی انتہائی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ نظام خلافت احمدیہ کے وفادار اور جانثار رہیں گے اور یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ ہم حضور انور کے ہر حکم پر قربانیوں اور خدمات کے میدان میں ہمیشہ صف اول میں رہنے کی صحیح کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا، جامعہ میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد اس وقت قریباً 67 ہے۔ خاکسار کی رائے میں یہ تعداد اس سے کہیں کم ہے جس کی نظام جماعت کو ضرورت ہے۔ ہم اس سلسلے فکر مند بھی ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ کسی قدر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو پائے۔ خاکسار بطور ادنا خادم سلسلہ اپنے پیارے آقا کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری سے گزارش کرتا ہے کہ حضور دعا کریں کہ جامعہ کی انرولمنٹ میں بہتری ہو جائے، نیک، لائق اور ذہین طلباء کی توجہ علم دین سیکھنے کی طرف ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج 2010، 2011 اور 2012 میں فارغ التحصیل ہونے والے 40 مبلغین سلسلہ کو تھوڑی دیر بعد حضور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے سندات اور تفسیر صغیر کا تحفہ عطا فرمانے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ رپورٹ ہادی علی چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ والناصر۔ پیارے آقا، 2003 میں جب اس بابرکت ادارے کا قیام ہوا تو اس میں حضرت امیر المومنین ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی منظوری سے پہلے سال 28 طلباء داخل ہوئے جو کینیڈا، امریکہ، UK، جرمنی، بیلجیم، فرانس، فیجی،
پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بعد ازاں حضور ایدکم اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر ان میں آسٹریلیا، جاپان، بنگلہ دیش، شارجہ، قادیان اور کرگزستان وغیرہ ممالک سے بھی طلباء شامل ہوئے۔ پیارے آقا دوران تعلیم طلباء کو قرآن کریم ناظرہ، ترجمۃ القرآن، تفسیر القرآن، حدیث، علم الکلام، تاریخ و سیرت، موازنہ مذاہب، فقہ اور تصوف کے مضامین، نیز عربی، فارسی، اردو اور کسی حد تک انگلش اور اسپینش زبانوں کی تعلیم بھی دی گئی۔ حضور ایدکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ خامسہ اور رابعہ کے لیے تشکیل کردہ سیمیناروں کا بھی مستقل بنیادوں پر انتظام کیا گیا۔ اسی طرح اساتذہ جامعہ کے علمی و تحقیقی لیکچرز کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اس دوران مختلف علوم و ہنر کے ماہرین کو جامعہ میں مدعو کر کے ان کے مخصوص علوم اور تجارب سے طلباء کو روشناس کرایا گیا اور تحقیق و تدقیق کے اصولوں سے آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات مختلف مذاہب کے مرکزوں میں طلباء کو لے جا کر ان کے موقف سے بھی روشناس کرایا گیا۔ جامعہ کے آخری سال میں طلباء کو ہومیوپیتھی اور کھانا پکانے وغیرہ نیز جماعت کے مختلف شعبوں اور دفتروں میں کام کی بھی کسی حد تک ٹریننگ دی گئی۔ عملی میدان کے لیے تیاری کے سلسلے میں طلباء کو تبلیغی دوروں، فلائرز کی تقسیم، نیز کینیڈا اور امریکہ میں منعقد ہونے والی مختلف تربیتی کلاسز پر بھی بھجوایا جاتا رہا۔ اسی طرح مختلف یونیورسٹیز اور مارکیٹس میں مستقل لگنے والے تبلیغی سٹالز پر بھی جامعہ کے طلباء تبلیغی خدمات سر انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں۔ یہ طلباء قومی خدمات میں بھی حصہ رسدی بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ دوران تعطیلات طلباء جامعہ وقف عارضی کے تحت امریکہ اور کینیڈا کی مختلف جماعتوں میں بھی بھجوائے گئے۔ جامعہ کے طلباء مختلف اسکولوں اور مراکز نماز میں خطبات جمعہ کے لیے بھی متعین کیے گئے۔ ان طلباء کو نظام جماعت سے متعارف کرانے کے لیے نیز اردو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے پروگرام کے تحت حضور ایدکم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے قادیان اور ربوہ بھی بھجوایا گیا۔ سیدی دوران تعلیم طلباء جامعہ کی علمی استعدادوں کو اجاگر اور سیکل کرنے کے لیے ان کے درمیان اور ان کے ٹیٹوریل گروپس کے مابین تحریری و تقریری اور مختلف علمی مقابلے بھی کرائے گئے اور نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے والوں کو انعامات دیے گئے۔ اسی طرح طلباء جامعہ اور ان کے گروپوں کے درمیان کھیلوں کے مقابلہ جات بھی کرائے گئے اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور گروپوں کو انعامات دیے گئے۔ طلباء کے لیے دوران سال پکنک، انڈورنس واک وغیرہ پروگرام بھی کیے گئے۔ اسی طرح کیمپنگ، کنوئنگ، کیاکنگ، روئنگ وغیرہ کی مشق بھی کرائی گئی۔ نیز جامعہ کی تعلیم کے دوران کچھ عرصہ تیراکی کی مشق بھی کرائی گئی۔ سیدی طلباء جامعہ کو جامعہ کی روایات اور مستقل پروگرام کے تحت آخری سالوں میں کم از کم 30,000 الفاظ پر مشتمل تحقیقی مقالہ جات کے لیے حضور پر نور سے منظور شدہ مختلف موضوعات دیے گئے۔ ان مقالہ جات کی نگرانی کے لیے حضور انور ایدکم اللہ بنصر العزیز کی طرف سے منظور کردہ اندرونی اور بیرونی نگران اور ممتحن مقرر کیے گئے۔ مقالے کے مکمل کرنے پر طلباء کے تفصیلی انٹرویو کیے گئے اور مقالوں کے معیار کے مطابق انہیں نمبر دیے گئے۔ سال 2010 کے شاہد کے امتحانات کے پرچے حضور ایدکم اللہ تعالیٰ کی منظوری سے جامعہ احمدیہ UK سے اور بعد کے 2 سالوں کے پرچے جزوی طور پر UK اور جرمنی کے جامعات سے تیار کروائے گئے اور ان کے نمبر بھی وہیں سے لگوائے گئے۔ شاہد کے امتحانات کے فوری بعد کینیڈا اور امریکہ کے 6 افراد پر مشتمل حضور انور ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے مقرر کردہ بورڈ نے طلباء کی علمی، عملی، ذہنی، اخلاقی اور دیگر صلاحیتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا۔ اس کے لیے بورڈ کے اراکین کو جامعہ کی طرف سے ہر طالب علم کے گزشتہ 7 سالہ جائزے بھی پیش کیے گئے۔ بورڈ نے ان فارغ التحصیل طلباء کے بارے میں اپنی سفارشات خدمت اقدس میں بھجوائیں اور حضور انور کی منظوری سے کامیاب ہونے والوں کو میدان عمل میں بھجوانے کے لیے خدمت اقدس میں پیش کیا گیا اور یہ طالب علم مربی سلسلہ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ پیارے آقا
کی خدمت اقدس میں عاجزانہ درخواست ہے کہ دعا کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے والے یہ نو آموز مجاہد اپنے اپنے دائرہ کار میں اسلام احمدیت کو فتح یاب کرنے والے اور کثرت سے سعید روحوں کو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے والے ہوں، ان کی ہمتیں جواں اور ارادے آہنی ہوں، جو غلبہ اسلام کے سامنے کسی بھی سد راہ اور کسی بھی مشکل کو خاطر میں نہ لا کر آگے ہی آگے بڑھنے والے ہوں۔ یہ علم و عمل، روحانیت اور خدمت کے لحاظ سے جماعت کے صف اول کے خدام اور خلافت حقہ کے اولین جانثاروں میں شامل ہوں۔ پیارے آقا، ہم سب آپ کی رہنمائی، توجہ اور دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آخر میں حضور پر نور کا یہ غلام اپنے آقا و مطاع ایدکم اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں بسعت ادب یہ درخواست کرتا ہے کہ جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ التحصیل تینوں کلاسوں کے ان 40 مبلغین اکرام کو از راہ شفقت و احسان اپنے دست مبارک سے تفسیر صغیر اور شاہد کی اسناد سے نوازیں۔ اسی طرح علمی و ورزشی مقابلہ جات میں اول آنے والے گروپ اور گروپ نگرانوں کو نیز ان کے ساتھ علمی لحاظ سے جامعہ کے بہترین طلباء کو بھی اسناد سے نوازیں۔ سب سے پہلے علمی لحاظ سے بہترین سن 2011 اور 12 میں قرار پانے والے 2 طلباء جن کے نمبر علمی مقابلوں میں برابر ہیں، طلحہ علی صاحب درجہ خامسہ اور فرحان حمزہ قریشی صاحب درجہ خامسہ تشریف لائیں۔ فرحان حمزہ قریشی صاحب طلحہ علی صاحب۔ کھیلوں میں بہترین کھلاڑی قرار پانے والے عطاء غالب صاحب درجہ خامسہ۔ عطاء الغالب صاحب۔ بہترین گروپ علمی مقابلہ جات گروپ دیانت، ان کے نگران مکرم غلام مصباح بلوچ صاحب تشریف لائیں۔ ان کے بعد بہترین گروپ ورزشی مقابلہ جات گروپ دیانت مکرم آصف خان صاحب نگران۔ نگران گروپ دیانت مکرم مصباح بلوچ صاحب بہترین علمی مقابلہ جات میں اول آنے والا گروپ۔ جی گروپ مکرم آصف خان صاحب ورزشی مقابلہ جات میں بہترین گروپ۔ اب اس کے بعد شاہد سن 2010 مکرم عدنان احمد صاحب۔ ان کے بعد مکرم عطاء المنان صاحب۔ مکرم امتیاز احمد صاحب مبلغ سلسلہ عدنان احمد صاحب، عطاء المنان صاحب، امتیاز احمد صاحب مبلغ سلسلہ، مطیع اللہ محمد جویہ صاحب مبلغ سلسلہ، محمد داؤد خالد صاحب مبلغ سلسلہ۔ جی مطیع اللہ صاحب۔ محمد داؤد خالد صاحب مبلغ سلسلہ، نوید احمد منگلہ صاحب مبلغ سلسلہ، محمد نعمان رانا صاحب مبلغ سلسلہ، سلمان طارق صاحب مبلغ سلسلہ، احمد سلمان خورشید صاحب مبلغ سلسلہ، سلمان صاحب، احمد سلمان خورشید صاحب مبلغ سلسلہ، پھر عثمان شاہ صاحب مبلغ سلسلہ، زاہد عابد صاحب مبلغ سلسلہ،
فرحان اقبال صاحب مبلغ سلسلہ، شکور احمد صاحب مبلغ سلسلہ۔ سن 2011 کے مبلغین سلسلہ طاہا انور سید صاحب مبلغ سلسلہ، مقصود احمد منصور صاحب مبلغ سلسلہ، سن 2011 کے اب شروع ہوتے ہیں۔ طاہا انور سید صاحب، ان کے بعد مقصود احمد منصور صاحب، پھر سعید احمد عارف صاحب مبلغ سلسلہ، حماد احمد صاحب مبلغ سلسلہ، یوسف خان صاحب مبلغ سلسلہ، خالد احمد منہاس صاحب مبلغ سلسلہ، رضوان حمید خان صاحب مبلغ سلسلہ، عطاء الواسع طارق صاحب مبلغ سلسلہ، مجیب احمد صاحب مبلغ سلسلہ، اور بلال کھوکر صاحب مبلغ سلسلہ۔ دو 2012 کے مبلغین سلسلہ اعظم اکرم صاحب مبلغ سلسلہ، بلال احمد بھٹی صاحب مبلغ سلسلہ، ذوالفقار علی صاحب مبلغ سلسلہ، ذوالفقار احمد صاحب مبلغ سلسلہ۔ 2012 کے اب شروع ہوتے ہیں اعظم اکرم صاحب۔ آپ کی بات ہے نا، آپ کی بات ہے، آپ کی بات ہے۔ عمیر خان صاحب مبلغ سلسلہ، نوید اقبال صاحب مبلغ سلسلہ، رضوان احمد محمد صاحب مبلغ سلسلہ، لقمان احمد صاحب مبلغ سلسلہ، آصف احمد عارف صاحب مبلغ سلسلہ، فیروز احمد ہندل صاحب مبلغ سلسلہ، احمد ندیم صاحب مبلغ سلسلہ، صادق احمد صاحب مبلغ سلسلہ، اسفند سلیمان احمد صاحب مبلغ سلسلہ، محمد اکبر عمر صاحب مبلغ سلسلہ، فاران ربانی صاحب مبلغ سلسلہ، اور احتشام الحق محمود کوثر صاحب مبلغ سلسلہ۔ حضور افسوس ہے کہ سن 2010 کے طالب علم مبلغ سلسلہ عطاء المنعم ملک صاحب کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ لائبریری سے پکڑنا، یہاں رکھی ہوئی لائبریری میں۔
فاضلہ کے ڈگری مکرم وکیل الرشید صاحب عبد الماجد طاہر صاحب وصول کریں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جامعہ کے تمام طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ میرے سامنے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کینیڈا کی 3 کلاسوں کی گریجویشن ہے۔ 2 پہلی کلاسیں تو 2 سال سے تقریباً کچھ نہ کچھ حد تک میدان عمل میں جا چکی ہیں، یا ان کی وہ تربیت جو انتظامی لحاظ سے بھی تربیت ہے، مختلف انتظامی جو شعبے ہیں ان سے گزرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ ان کی ہو چکی ہے۔ اور ایک جو 2012 کی کلاس ہے اس میں ابھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ بہرحال جو رسمی تقریب ہے تقسیم اسناد کی وہ آج ہوئی، تو یاد رکھیں کہ جامعہ احمدیہ سے یہ سند لے لینا کافی نہیں ہے، یا یہ آپ کی انتہا نہیں ہے۔ یہ وہ ابتدائی قدم ہے جو آپ نے اب اٹھایا ہے، اور یہ پہلا قدم اس پہلی سیڑھی پہ رکھا ہے جس کی موٹائی بھی اور چوڑائی بھی بہت کم ہے۔ یہی پہلا قدم ہے جو احتیاط سے رکھا جائے گا تو اگلی سیڑھی کے اگلے جو سٹیپ ہے اس پہ آپ صحیح طرح اپنا قدم لے جا سکیں گے، اور پھر اس طرح آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے ان پر آپ چلتے چلے جائیں گے، جن اونچائیوں تک آپ نے پہنچنا ہے اس پر آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بس اس ڈگری کو، اس سند کو اپنی انتہا نہ سمجھیں، یہ انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے، اور ابھی بہت سے مرحلے آپ نے طے کرنے ہیں۔ یہاں ہادی علی صاحب جب اناؤنس کر رہے تھے تو ہر ایک کے ساتھ مبلغ سلسلہ کا لفظ استعمال ہو رہا تھا۔ UK جامعہ احمدیہ کی جب تقسیم اسناد ہوئی وہاں ہر ایک کے ساتھ مربی سلسلہ کا لفظ استعمال ہوا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا MTA پہ۔ تو جامعہ کے سے فارغ التحصیل
نہ صرف مربی ہیں بلکہ مبلغ بھی ہیں، اور نہ صرف مبلغ ہیں بلکہ مربی بھی ہیں۔ اس لیے دونوں چیزیں آپ کو اپنے سامنے رکھنی ہوں گی۔ تربیت بھی آپ کا کام ہے اور تبلیغ بھی آپ کا کام ہے، اور تربیت پہلا قدم ہے تبلیغ کے لیے۔ تربیت ہوگی آپ کی خود اچھی تو تبلیغی میدانوں میں بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ کی اپنی تربیت نہیں ہوگی تو تبلیغ کی میدان میں بھی برکت نہیں پڑے گی۔ آپ کا قول و فعل ایک جیسا نہیں ہوگا تو کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے داعی اللہ کے لیے، بس عمل صالح کے لیے اپنی تربیت بھی ضروری ہے، اور پھر ہی آپ دوسروں کو بھی ان صالح اعمال کی طرف نشاندہی کر سکیں گے، رہنمائی کر سکیں گے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ایک مربی اور مبلغ میں ہونی چاہیے وہ اس کی عاجزی ہے۔ کوئی تعلیمی میدان میں اگر اول آیا ہے یا دوم آیا ہے یا تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی کامیاب مربی اور مبلغ ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے مربیان و مبلغین افریقہ میں میرے ساتھ میں نے کام کیا ان کے ساتھ، جو تعلیمی میدان میں اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن عملی میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تربیت کے میدان میں انہوں نے ان لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا جو تعلیمی میدان میں اچھے تھے۔ بس تعلیمی میدان میں اول آنے والوں کو بھی اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اب اول آ گئے اور ہمیشہ ان کی زندگی میں اول ہونا ہی لکھا گیا ہے، اور یا یہ ان کا حق بن جاتا ہے کہ وہ اول ہی رہیں ہمیشہ۔ اول رہیں گے اس وقت جب اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے، اپنے اندر انکسار پیدا کریں گے، اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اور پھر عاجزی اور انکسار جو ہے وہ پھر آپ کو اپنی علمی قابلیت بڑھانے کی طرف متوجہ رکھیں گے۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک طالب علم جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا زندگی جو ہے وہ علم کی جستجو کے لیے ہونی چاہیے، اور ایسا علم ہونا چاہیے جو اس کی زندگی پر بھی لاگو ہو، صرف دوسروں کو نصیحت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ جب بھی کوئی علم حاصل کریں سب سے پہلا مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے تو جہاں آیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بشارات دی ہیں وہاں ان کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرو، جہاں انظاری باتیں ہیں وہاں توبہ استغفار کرو، اور آپ لوگ بھی اسی اصول پہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے میدان میں آپ کے قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں گے جس کے لیے آپ کے جو واقفین نو ہیں آپ میں سے ان کے والدین نے آپ پہلے پیش کیا، اور پھر آپ نے ان کے عہد کی تجدید کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر خود اپنے عہد کی تجدید کی۔ بس یہ باتیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عملی میدان میں آ کر اپنے علم کو بڑھاتے چلے جائیں، پرانے علم پہ نازاں نہ ہو، اور عاجزی پیدا کرتے چلے جائیں، اور عاجزی کے ساتھ ساتھ علم بڑھانے کے ساتھ ساتھ محنت کی بھی عادت ڈالیں۔ 2 4 6 گھنٹے کام کرنا آپ کا کام نہیں، واقف زندگی ہیں، اور واقف زندگی کے لیے گھنٹے معین نہیں کیے گئے کہ اتنے گھنٹے کام کرو گے تو تم نے مقصد پورا کر لیا۔ آپ نے 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے اور 365 دن سال کے اور زندگی کا آخری لمحہ تک اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا ہے۔
اور یہی آپ کا مقصد ہونا چاہیے. اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ کوئی کام خدا تعالیٰ کی مدد اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا. بس اس سوچ کے ساتھ میدان عمل میں جائیں، جہاں جائیں وہاں اپنے نمونے قائم کریں، اپنے عمل سے اپنے علم کی اہمیت کو دنیا پر واضح کریں. صرف علم نہ ہو، بہت سے غیر علمی علماء ہیں، علمی لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت سو کے پاس ایسا علم ہے کہ اب بہت سے ایسے ہیں جن کو بحث کرتے ہیں، مذہبی بحث کرتے ہیں، ٹی وی پروگراموں پہ آتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات، صورتیں، نمبروں کے حساب سے ریفرنس پورے دیتے ہیں. تو یہ علم جو ہے ان کا صرف کھوکھلا علم ہے، کیونکہ ان کے عمل ویسے نہیں. اور پھر اس کی وضاحت وہ اس طرح نہیں کر سکتے جو اس کی حقیقت ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہمیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے. بس اس علم کو جاننے کے لیے جہاں آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اس کی تفاسیر پڑھیں گے، غور اور تدبر کریں گے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی علم میں اضافے کا ذریعہ بنانا ہے. کوئی دن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا نہ پڑھا ہو. اسی سے آپ کو قرآن کریم کی صحیح تعلیم کی حقیقت پتہ چلے گی. اس کے بغیر کوئی اور چیز نہیں ہے. بس یہ ایک اہم پہلو بھی ہمیشہ مد نظر رکھیں. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ میں سے بہت سو کو جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں یہیں انہی ملکوں میں مغربی ممالک میں بھیجا جائے. ساؤتھ امریکہ میں بھیجا جا سکتا ہے، افریقن ممالک میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، یا اور جگہوں پہ بھیجا جا سکتا ہے. اور وہاں رہنے کے لیے بعض دفعہ بڑے سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے. بس سخت جانے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. وہ لوگ، اس لیے میں نے آپ کے پروگرام میں یہ رکھا تھا کہ ہر مربی اور مبلغ جو جامعہ سے فارغ ہوتا ہے وہ پہلے 6 مہینے افریقہ کے کسی ملک میں گزارے. اور اس کے لیے میں نے وہاں بھیجا آپ کو، اور اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے پہلا اور دوسرا بیچ دونوں ہی یہ اپنا 6 ماہ کا عرصہ یا چند ماہ کا عرصہ جہاں ویزے کی وجہ سے مسائل تھے پورا کر کے آئے ہیں. اسی لیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان ملکوں کے حالات کیا ہیں اور ان ملکوں کی سختیاں کیا ہیں، اور ان میں سے آپ کو گزرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 سال 15 سال کسی کو کینیڈا یا امریکہ میں مبلغ کے طور پر کام کرنا پڑے، اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے کہ افریقہ کے کسی ریموٹ علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے احمدیت کی تبلیغ کرو، اسلام کا پیغام پہنچاؤ. تو یہ ذہن میں خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 10-15 سال ایسے ملک میں رہے جہاں ہر طرح کی سہولتیں تھیں اور اب ہمیں ایسی جگہ بھیجا جا رہا ہے، ہمارے سے انصاف نہیں کیا جا رہا، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے. قطعاً یہ خیال ایک مربی کے مبلغ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. یہاں سے محلات میں بٹھایا ہوا ہے اگر آپ کو، وہاں سے اگر آپ کو کہا جاتا ہے جھونپڑی میں جا کے بیٹھو، تو ایک واقف زندگی کا کام ہے کہ اس جھونپڑی میں جا کر بیٹھ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ میں پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہوں. یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کی ہے، اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے وقف کی ہے، اور اس کے لیے مجھے جس سختی سے بھی گزرنا پڑے میں گزروں گا. بس مسلم موت کی نظم یہاں پڑھی گئی ہے، اس میں بھی اسی طرح توجہ دلائی ہے. ایک شعر میں صرف نظمیں پڑھ لینا
کہ ہم جہاں سے گزر جائیں گے، جہاں بھی جانا پڑے گا ہم چلے جائیں گے، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف کہتے نہیں بلکہ کرتے بھی ہیں۔ یہ سوچ ہر جامعہ سے فارغ ہونے والے طالب علم کی ہونی چاہیے، ہر مربی کی ہونی چاہیے، ہر مبلغ کی ہونی چاہیے، چاہے وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، ہر واقف زندگی کی ہونی چاہیے، اور سختیاں جھیلنے کی عادت ہونی چاہیے۔ بس یہ سخت جانے کی عادت بھی آپ میں پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اپنی سوچوں کو اس طرح اپنے قابو میں رکھنا چاہیے کہ کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا تھے، یا پہلے ہماری سہولتیں تھیں اور اب نہیں ہیں، یا دفتر نے یا مرکز نے ہمیں کہیں اور بھیج کر ہمارے پر ظلم اور زیادتی کر دی ہے۔ نہ یہ ظلم ہے نہ زیادتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ بس اس لیے ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ آپ نے تیار رہنا ہے، اور کل کو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو بڑا عام ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ خلافت سے وفا کا تعلق ہو۔ صرف ترانے گانے سے، نظمیں پڑھنے سے تعلق پیدا نہیں ہو جایا کرتا۔ ہاں، بعض لوگوں کو بعض مختلف طریقوں سے اثر ہوتا ہے، جذبات کو ابھارنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے نظمیں اور ترانے بھی کام آتے ہیں، لیکن اس کو ایک انتہا نہ سمجھ لیں آپ لوگ۔ یہ تعلق آپ کو پیدا ہوگا ذاتی طور پر خطوط لکھنے سے، باقاعدہ رابطہ رکھنے سے، خلیفہ وقت کے لیے دعا کرنے سے، خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھنے سے۔ بس یہ تعلق بھی قائم رکھیں، اور پھر اس تعلق کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ تعلق پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ جس جماعت میں آپ ہوں، جس میدان میں آپ ہوں، جس جگہ آپ ہوں، وہاں کے ماحول میں اس تعلق کو اتنا اجاگر کریں کہ خلافت کے ساتھ جماعت اس طرح ہو جائے جس طرح یکجان دو قالب ہیں، ذرا بھر بھی فرق نہ ہو، کہیں کسی قسم کی منافقت کی آواز نہ اٹھے۔ ہر احمدی جس جگہ آپ ہوں وہ خلیفہ وقت کی مکمل اطاعت کرنے والا ہو۔ اطاعت در معروف کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی لکھا ہے، آیت استخلاف سے پہلے کی آیتوں میں، کہ صرف دعوے نہ کرو، قسمیں نہ کھاؤ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بلکہ عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تمہارا واقعی اطاعت کا، کامل اطاعت کا تعلق ہے کہ نہیں۔ بس یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مربیان کی، مبلغین کی، کہ خود اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنی جماعت میں بھی پیدا کریں۔ آپ لوگ نمائندے ہیں خلیفہ وقت کے، اور وہ کام آپ نے سر انجام دینے ہیں جن کی ہدایت خلیفہ وقت کی طرف سے آتی ہے۔ تربیت کے کام آپ نے کرنے ہیں، تبلیغ کے کام آپ نے کرنے ہیں، اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچانے کے کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس نمائندگی سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کیونکہ نمائندے ہیں اس لیے جس جگہ ہم جائیں، جس جماعت میں ہم جائیں، وہاں ہمیں وہ عزت و احترام بھی ملے جو جماعت کے دل میں خلیفہ وقت کے لیے ہے۔ آپ نمائندے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک عاجز غلام کی طرح وہ نمائندگی کرنی ہے آپ نے۔ یہ سوچ اپنے دل میں ہمیشہ رکھیں، اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیں، اور اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں اور جماعت کو اس کی تلقین کریں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جماعت کی تربیت اسی طرح ہوگی جب آپ کو جماعت کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام فرما دیے ہیں کہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے
ہم افریقہ کے جو ریموٹسٹ علاقے ہیں وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے انجینئرز تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جا کے سولر انرجی کے ذریعے سے وہاں مسجد میں یا مشن ہاؤس میں ایسے انتظام کر دیے ہیں کہ کم از کم MTA ہر جگہ موجود ہے، جہاں نہیں ہے وہاں موجود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح ایک جو رابطہ ہے مرکز سے وہ قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور سہولت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانا، اس کو مزید آگے بڑھانا، یہ اب آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے جماعت کو زیادہ سے زیادہ تیار کریں، ان کے دلوں میں ڈالیں کہ ان کا تعلق کم از کم خطبات اور تقاریر جو خلیفہ ہوتی ہیں ان سے ہونا چاہیے، اور جہاں بھی وہ ہوتی ہیں اس کا مخاطب ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ بس یہ سوچ بھی ہے جو آپ لوگوں نے جماعت کے افراد کے دلوں اور دماغوں میں پیدا کرنی ہے۔ پھر یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی عاجزی کو بھی بڑھائیں اور اپنے علم کو بھی بڑھائیں، اور اس کے لیے آپ کا تعلق باللہ میں بڑھنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنا بھی ضروری ہے۔ صرف دنیاوی چیزوں پہ نظر نہ ہو، دنیاوی خواہشات پہ نظر نہ ہو، بلکہ یہ مقصد ہو آپ کا کہ ہم نے اپنا آپ کو بیچ دیا ہے، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا ہے، اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری رہنمائی ہمیشہ کرتا رہے، اور وہ رہنمائی جس طرح آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جائے گا آپ کو ملتی جائے گی۔ بس یہ چیز بھی ہمیشہ ہر واقف زندگی مربی اور مبلغ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ اگر بعض جگہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ سیاسی طور پر یا دنیاوی طور پر بعض لوگوں سے آپ کا رابطہ واسطہ انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو آپ کی سوچوں کو نہیں بدل دینا چاہیے۔ آپ کی سوچوں کا محور بہرحال یہ رہنا چاہیے کہ ہم واقف زندگی ہیں، دین اسلام کی تبلیغ اور جماعت احمدیہ کے افراد کی تربیت کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، اور یہی ہمارا محور ہے۔ اگر دنیاوی تعلقات کی وجہ سے دنیاوی مقام کوئی ہمیں ملتا ہے تو وہ ایک ضمنی چیز ہے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک مبلغ میدان عمل میں ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی بڑی پذیرائی ملتی ہے، اس کو اپنے ماحول میں دنیاوی لوگ جو ہیں غیر از جماعت ان کی طرف سے بھی بڑا بعض دفعہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے آپ کے دماغوں میں یا کسی بھی وقف زندگی کے دماغ میں کبھی یہ خیال آ جائے کہ میری ذاتی کوشش اور میری ذاتی لیاقت اور میری اپنی خصوصیات کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ فضل اس وجہ سے ہے کہ آپ واقف زندگی ہیں۔ بس یہ سوچ بھی ہمیشہ رکھیں۔ اگر آپ لوگ ان دنیا کی باتوں میں پڑ گئے، دنیا والوں کے پیچھے چلنے لگے، تو پھر آپ ایک تو اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے جو آپ کا مقصد ہے، دوسرے اس عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے جو ایک واقف زندگی کا عہد ہے، اور جب عہد پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی نہیں بنیں گے، پھر آپ کے کاموں میں برکت بھی نہیں پڑے گی۔ بس اپنے کاموں میں برکت ڈالنے کے لیے، اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھتے رہیں۔ دنیا آپ کا مقصد نہیں، دین اور اس کی اشاعت آپ کا مقصد ہے۔ خلافت سے مکمل وفا اور اطاعت کا تعلق آپ کا مقصد ہے۔ بس ان چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ پرنسپل صاحب نے باتیں اپنی جب رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے پیش کیا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کی کوشش کی آپ کی۔ بے شک اعلیٰ تعلیم بھی بہت ضروری حصہ ہے ایک واقعی زندگی کا، علم حاصل کرنا ضروری ہے، پہلے میں کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اور ان قدروں کی باریکیوں کو جاننا، پہچاننا اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نہیں تو ہمیشہ افراد جماعت کی انگلی آپ پر اٹھے گی کہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ عمل کے ساتھ آپ کی الفاظ ہوں گے تو پھر ہی اس میں برکت پڑے گی۔ بس اعلیٰ اخلاقی قدروں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ہلکی سی بھی لغزش اور غلطی جماعت میں ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے، اس لیے ہر وقت ہر قدم بہت زیادہ پھونک کے اٹھانے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ ایک واقعی زندگی کا معیار بہت اونچا ہونا چاہیے، اور جماعت ایکسپیکٹ کرتی ہے، امید رکھتی ہے، توقع رکھتی ہے کہ یہ معیار ہو، اور جتنے معیار آپ کے اچھے ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے اثر بھی ہوں گے۔ بس یہ بات بھی ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نفس کے بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے، بھڑکاتا ہے کہ تم یہ بھی کرو وہ بھی کرو، لیکن کبھی یہ کوشش ہمیشہ کرتے رہیں توبہ اور استغفار سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے، مدد چاہتے ہوئے، کہ کبھی شیطان کے خیالات ہلکے سے بھی آپ پر حاوی ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بار بار نصیحت کرتا ہے مومنین کو، اور ان مومنین کو جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، جو اس گروہ میں شامل ہیں جو تفقہ دین والا گروہ ہے، دین کا علم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلانے والا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے نفس سے ڈراتا ہے، اور نفس سے ڈرانا یہی ہے کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو کبھی سامنے نہ رکھو، اور وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جتنا جتنا آپ کا تعلق باللہ بڑھتا جائے گا یہ خواہشات پیچھے ہوتی چلی جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سوچ کے ساتھ جب آپ میدان عمل میں جائیں گے، کام کریں گے، تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں انشاءاللہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک اور ہر واقف زندگی اپنے وقف کی روح کو سمجھنے والا ہو، اور اس روح کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے والا ہو، اور خلیفہ وقت کا حقیقی سلطان نصیر بننے والا ہو، تاکہ ہم جلد اسلام اور احمد غلبہ دنیا پر ہوتا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب دعا کر لیں۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔